متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ نے 32 مسائل کو سماعت کیا، اب آگے مسائل اسی تعلق سے ہیں، سماعت کریں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسئلہ نمبر 33، کافر مرد یا عورت جنوب ہے یا حیض و نفاس والی کافر عورت اب مسلمان ہوئی۔ کافر مرد ہے یا عورت جنوبی ہے، یعنی اس پر غسل فرض تھا، یا حیض اور نفاس والی عورت ہے لیکن وہ کافرہ ہے، اب مسلمان ہوئی، یا وہ مرد جو کافر تھا لیکن جنوبی تھا اب مسلمان ہوا، تو فرمایا اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی ہے، اسلام سے پہلے، چونکہ احکام اسلام کے بعد نافذ ہوتے ہیں نا، احکام اسلام لانے کے بعد نافذ ہیں، ایمان لانے کے بعد ہیں، چاہے غسل فرض ہی کیوں نہ ہو۔ اب غسل بھی ایک احکام اسلامیات میں سے ایک حکم ہے، تو اب جب جنوبی تھا مرد تب کیا تھا؟ کافر تھا۔ یا حیض و نفاس والی عورت جب فارغ ہوئی ہے حیض اور نفاس سے تب کافرہ تھیں، اب مسلمان ہوئی ہے، تو اب کیا غسل کریں یا نہ کریں؟ تو فرمایا کہ صحیح ہے کہ ان پر بھی غسل واجب ہے، گرچہ اسلام بعد میں لائے لیکن پھر بھی ان پر بھی غسل واجب ہے۔ کہ فرمایا ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں، اسلام لانے سے پہلے غسل کر لیا ہو، یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو، غسل کا طریقہ وہ جو اسلام مسلمان کرتے ہیں وہ تو ان کو آئے گا نہیں، ان میں تو نہ تو کلی ہے نہ تو ناک میں پانی چڑھانا ہے، ایسے بس پانی بہا لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ایسا ہی پانی بہا لیا ہو تو فرمایا اسلام لانے کے بعد صرف ناک میں جو نرم بانسا ہے وہاں تک پانی چڑھانا کافی ہو جائے گا، اور کلی کرنا اور جو ہے غڑغڑا کرنا، اس سے اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ اثر نو غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھا لے یا کلی کرے یا بڑے بڑے گھونٹ پانی کے پی لے تو اس کا غسل فرض ادا ہو جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے، فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے، ہے نا، جماع کے بعد غسل کے جو جنابت کے بعد وہ حالت کفر میں دھل چکے تھے، تو بعد اسلام اعادہ کی حاجت نہیں ہے، اب اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل فرض تھا، اس نے بس ایک جو ہے غوطہ لگا لیا بڑے تالاب میں، بڑے کنویں میں اس نے غوطہ لگا لیا، تو چونکہ اب پانی اس کے جسم پر ظاہر بدن پر بہہ چکا ہے، تو اب اسلام لانے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ پورا غسل کرے، بس ناک میں پانی چڑھا لے، کلی کر لے، اس کا جو ہے غسل ادا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بعد اسلام اعادہ کی ضرورت نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہوا اتنا کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہی ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے، یہ مستحب میں آئے گا کہ پورا غسل کر لے۔ مسئلہ نمبر 34، مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ کوئی مسلمان ہمیں سے انتقال کر جائے تو جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان پر فرض کفایہ ہے اس کو میت کو غسل دینا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نے جو ہے غسل دے دیا ہے تو سب کے سر سے جو ہے گناہ کا بوجھ اتر گیا، اگر کسی نے غسل نہیں دیا تو سب گنہگار ہوں گے، جو آبادی والے ہیں، جو بستی والے ہیں وہ سب گنہگار ہوں گے، یہ فرض کفایہ کا مطلب ہے۔ فرمایا اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گنہگار ہوں گے، لہذا مسلمان کو نہلانا مسلمان کا جو ہے فرض کفایہ مسلمان کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 35، پانی میں مسلمان کا مردہ ملا، میت ملی پانی کے اندر،
اس کا بھی نہلانا فرض ہے جبکہ پانی سے آیا ہے، تو اس کا کیوں نہلانا فرض ہے جبکہ پیچھے مسئلہ گزرا کہ اگر آپ نے جو ہے پانی میں غوطہ لگا لیا ہے نا، تالاب میں غوطہ لگا لیا، بارش میں کھڑے ہو گئے تو آپ کا غسل ادا ہو گیا، یہ مسئلہ پیچھے گزرا، بارش میں ایسے کھڑے ہو گئے اور 3 مرتبہ حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ندی جا رہی ہے، بہتی ندی ہے، اب وہیں کھڑے آپ کا غسل ادا ہو گیا جبکہ سارے اعضاء دھل گئے ہوں، یہ پیچھے مسئلہ گزرا۔ اب میت کا مسئلہ ہے کہ اگر مردہ ملا ہے اندر سے تو فرمایا اس کو بھی نہلانا فرض ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ میت ہے نا، جو ہے اس کی روح نکل چکی ہے، اب وہ تھوڑے نا خود پانی بہائے گا یا جہاں جہاں اس کو رگڑنے کی جگہ ہے وہاں وہ رگڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہا کہ جو ہے مردہ اگر پایا گیا تو اس کو بھی الگ سے نہلانا فرض ہوگا، لیکن جس نے نکالا اس پانی سے، جس مسلمان بھائی نے نکالا تو جو ہے غسل کی نیت سے اس نے ایک غوطہ اس مردے کو پانی میں دوبارہ دے لیا، دوسرا غوطہ اس نے لگوا دیا، تو اب غسل بھی ادا ہو جائے گا، غرض کے نیت غسل کے ساتھ اس کو نہلانا پڑے گا۔ یہی کہا ہے کہ نہلانا فرض ہے۔ پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا، غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں۔ مسئلہ نمبر 36۔ اب یہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں جو ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں غسل کرنا سنت ہے، اور کچھ اوقات ایسا ہیں جس میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ترتیب کے ساتھ سماعت کریں۔ جمعہ، عید، بقرہ عید، عرفہ کے دن، احرام باندھتے وقت نہلانا سنت ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 جگہ ہیں اور 5 اوقات ہیں کہ جس میں جو ہے نہانا سنت ہے۔ کون سے؟ جمعہ کے دن، جمعہ کے لیے، عید کے دن ہے نا، دونوں عیدیں، بقرہ عید ہو یا عید الاضحیٰ ہو ہے نا، دونوں عیدوں کے لیے جو ہے غسل سنت ہے۔ عرفہ کے دن جو حجاج کرام جاتے ہیں اس دن، اور احرام باندھتے وقت ہے نا، احرام باندھتے وقت بھی نہانا سنت ہے۔ اور پھر آگے جو بیان آ رہا ہے اس میں ساری جگہیں مستحبات میں آئیں گی۔ فرمایا وقوف عرفات ہے نا، وقوف عرفات، مزدلفہ، حاضری حرم، حاضری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر حرم سے مراد مکہ معظمہ کی حاضری، کعبہ شریف کی حاضری، اور حاضری سرکار اعظم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی حاضری۔ اور طواف، دخول مینا میں داخل ہوتے وقت، جمروں پر کنکریاں مارتے وقت، جمرہ یعنی جو شیطان لگے ہوئے 3 بڑے بڑے شیطان، ان شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے تینوں، اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کی رات اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، مجنون کو جنون جانے کے بعد، پاگل ہے پاگل پن کا دورہ ہوا، پاگل پن کا دورہ ختم ہوا تو اس کے بعد، اور غشی سے افاقہ کے بعد، بے ہوش ہو گیا اب بے ہوشی سے افاقہ ہوا اس کے بعد، اور نشہ جاتا رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، استحاضہ کا خون عورت کو آتا ہے جو بیماری کا خون ہے، حیض کا خون الگ ہے، نفاس کا خون الگ ہے، استحاضہ کا خون الگ ہے۔ حیض جو ماہواری آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، اسے غسل فرض ہوتا ہے۔ نفاس کا خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، 40 دن تک زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اس میں بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ اور استحاضہ کا جو خون ہے وہ بیماری کا ہے، اس میں غسل فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا استحاضہ کے غسل کے بعد نماز کسوف، خسوف، استسقاء، خوف، تاریکی، سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی ہو، یہ معلوم نہیں ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل جو ہے مستحب ہے۔ جتنی جگہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے ابھی گنائی، ان ساری جگہوں کے لیے، ان سارے وقتوں کے لیے غسل کیا رہے گا؟ مستحب رہے گا۔ اور اوپر جو 5 باتیں گزری، جمعہ، عید، بقرہ عید، عرفہ، احرام باندھنے کے لیے، اس میں غسل جو ہے سنت رہے گا۔ اب ایک آخری مسئلہ سماعت فرما۔ حج کرنے والے پر، جس پر
چند غسل ہوں، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے۔ چند غسل ہوں، چند غسل کیسے؟ حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہیں، ہے نا، 10ویں ذی الحجہ تو حج کرنے والے پر 5 غسل ہیں۔ کیا؟ وقوف مزدلفہ اور دخول مینا میں داخل ہونا، جمرے پر جانا، وہاں کنکریاں مارنا اس کے لیے، اور دخول مکہ، طواف، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ کیا کیا؟ وقوف مزدلفہ، دخول مینا، جمرہ یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت، اور دخول مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت، اور طواف کرتے وقت۔ جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے۔ کون 3 پچھلی باتیں؟ دخول مینا، جمرہ اور دخول مکہ، یہ 3 پچھلی باتیں 10ویں ہی کو کرے تو جو ہے 5 غسل جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی، جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی، یعنی اس طرح 6 غسل ہو گئے۔ تو آگے یہ مسئلہ فرمایا کہ جس پر چند غسل ہوں، ہے نا، ایک ہی دن کے اندر، تو فرمایا سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گیا، سب کا ثواب ملے گا۔ جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جو ہے وہ جنوبی ہو گیا، احتلام ہو گیا، یا کسی بنا پر جنوبی ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اب جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، لیکن جو جنوبی ہے، جنابت کی حالت، اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ تو نیت فرض اس کے ساتھ، اور جمعہ کا دن ہے، اس کے لیے بھی اگر ایک غسل کر لیتا ہے تو دونوں کا ثواب مل جائے گا، غسل فرض بھی ادا ہو جائے گا، جمعہ کا جو غسل سنت ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ یہاں تک جو ہے 38 مسائل ہوئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بیان میں 1-2 صفحہ اور ہیں جو غسل کے بیان میں سے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کا بیان شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کل کے بیان میں کچھ اور مسائل عرض کروں گا۔ ابھی جتنا بھی بیان ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مجھ سے کہیں جانے انجانے میں سہواً خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر